السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تکبر کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں کیوں کہا گیا کہ ہم تکبر نہ کریں۔ اصل میں تکبر ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے جو شیطان ہے وہ بھی جنت سے باہر نکالا گیا تھا، تو اسی لیے ہمیں اس چیز سے بہت بچنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے، اسے روحانی بیماری کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم بھی جنت سے محروم رہ سکتے ہیں۔ تو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، اور جو بھی اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کو چیر ڈالوں گا۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اللہ کو شدید غصہ آتا ہے۔ اس کی تعریف سمجھ لیں کیا ہوتی ہے، اپنے آپ کو صفات و کمال میں دوسروں سے بڑھ کر سمجھنا تکبر ہے۔ اللہ نے فرمایا تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ہم یہ سوچیں ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں وہ بہت زبردست ہیں، اور دوسرا بالکل فارغ ہے، یعنی اس میں کوئی بھی خوبی نہیں ہے، یہ اس کو حقیر سمجھے۔ یعنی کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تکبر کہلاتا ہے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ اپنے آپ پہ غور کرنا ہے، کہیں ہم اپنے آپ کو بہت اعلیٰ عرفہ اور دوسروں کو حقیر تو نہیں سمجھتے، تو اپنے اوپر یہ جانچنے کی کوشش کریں اور دیکھنے کی کوشش کریں۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اس کا مفہوم ہے قیامت کے دن خدا تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا اور نہ ان سے کلام کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اول وہ شخص جو کہ بوڑھا زانی ہے، دوم ظالم بادشاہ، سوئم مفلس تکبر کرنے والا۔ یعنی ایک تو غریب و انسان اور پھر دوسروں کو وہ حقیر بھی جانے اور خود اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو اگر ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ تم اچھا امر بالمعروف نہیں انہی المنکر کرتے ہیں، اور وہ انسان کہہ دیتا ہے نہیں جی تم اپنی نہیں بڑھو، تمہیں کیا پڑی کہ ہمیں کہہ رہے ہو، تو یہ بھی تکبر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ بات تحمل سے سن لینی چاہیے، تو اسے ہمیں بچنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں زیب و زینت کو پسند کرتا ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ وہ حق سے روگردانی کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، حالانکہ وہ خدا کے سب بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔